بزرگ کہتے ہیں کہ سردی ہمیشہ اپنے ساتھ ایک مختلف قسم کا خوف لاتی ہے۔ تو آئیے دوستو کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ ہم 4 دوست تھے۔ ہم نے پلان بنایا تھا کہ کام کے بعد 31 دسمبر کی رات باہر نکل کر نیا سال منائیں گے، چاہے رات کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ خیر پلان بن گیا اور 31 دسمبر آ گیا۔ شام کے قریب 5 بجے ہم چاروں ملے اور فیصلہ کیا کہ میں، انس اور سفیان ہم تینوں پہلے کامران کے گھر جائیں گے، اسے پک اپ کریں گے اور پھر رات کو گھومنے نکلیں گے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سردیوں کی رات تھی اور سردیوں کی راتوں کی ویرانی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ خیر ہم تینوں کامران کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کامران شہر سے کافی دور ایک سنسان علاقے میں رہتا تھا، اسی لیے ہم اسے لینے جا رہے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی تیزی سے گاڑی کے سامنے سے گزرا ہو۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ ہم سب گاڑی سے نکلے اور ادھر ادھر دیکھا۔ شدید سردی تھی اور سڑک بالکل خالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم واپس گاڑی میں بیٹھے اور آگے چل پڑے۔ سفیان نے کہا، یار مجھے تو سچ میں لگا کہ کوئی گاڑی کے سامنے سے گزرا ہے۔ میں اور انس دونوں بولے، ہاں یار ہمیں بھی ایسا لگا، مگر وہاں تھا تو کوئی نہیں۔ میں نے سفیان سے کہا، کامران کو کال کرو، اسے کہہ دیتے ہیں تم تیار ہو جاؤ، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ سفیان نے کئی بار کال کی مگر کامران نے فون نہیں اٹھایا۔ انس نے کہا شاید تیار ہو رہا ہوگا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ہمیں ہیڈ لائٹس میں کوئی نظر آیا، جیسے کوئی ہاتھ دے کر گاڑی روک رہا ہو، مگر جب ہم قریب پہنچے وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم تینوں کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے گاڑی تیز کی اور ہم کامران کے گھر پہنچ گئے، اسے لیا اور آگے چل پڑے۔ سردی اور بڑھ گئی تھی۔ نیا سال شروع ہونے میں بھی ابھی تھوڑا وقت رہ گیا تھا۔ میں گاڑی تیز چلا رہا تھا اور ہم سب باتوں میں تھے کہ اچانک پھر کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی مگر پھر بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس بار میں گاڑی سے اترا اور اچھی طرح دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کامران چیخا، گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ میں فوراً اندر بیٹھا اور کامران گھبرا کر بولا، یہاں سے فوراً نکلو۔ ہم تینوں نے پوچھا کیا ہوا، اتنی گھبراہٹ کیوں؟ کامران نے آہستہ آواز میں کہا، اس سڑک پر کچھ عجیب ہے اور جو تم نے دیکھا وہ انسان نہیں تھا، بس جلدی یہاں سے نکلو۔ یہ سن کر میں نے فوراً گاڑی بھگائی۔ ہم کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ گاڑی اچانک خود بخود بند ہو گئی۔ میں اترنے لگا تو کامران نے میرا بازو پکڑ لیا، باہر مت اترنا۔ میں نے کہا پر گاڑی رکی کیوں، دیکھ تو لوں۔ کامران بولا، گاڑی خود شروع ہو جائے گی، بس باہر مت نکلنا۔ ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایک زوردار چیخ سنائی دی، ایک عورت کی چیخ، ایسے جیسے کوئی تکلیف میں ہو، کسی تکلیف میں چلا رہا ہو۔ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ میں، سفیان اور انس حیران ہو کر کامران کو دیکھنے لگے۔ کامران نے کہا، یہ سڑک ٹھیک نہیں ہے۔ سردیوں کی راتوں میں یہاں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ انسان نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں، انسان جیسے نظر آتے ہیں مگر انسان ہوتے نہیں۔ ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں کوئی سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ دور سے وہ انسان جیسا لگ رہا تھا مگر جیسے جیسے وہ قریب آیا ہمارا دل ہلنے لگا، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا، کوئی اور مخلوق تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں چاندنی میں اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ ہماری گاڑی کے پاس آیا اور سونگھنے لگا جیسے کسی بو کی تلاش میں ہو۔ پہلے وہ گاڑی کے چاروں طرف سونگھتا رہا، پھر اچانک گاڑی کو زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ میں بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مخلوق گاڑی کو زور سے دھکیل رہی تھی، گاڑی ہلنے لگی تھی اور ہم گھبرا چکے تھے۔ تبھی ہمیں سامنے سے ایک مخلوق نظر آتی دکھائی دی۔ میں نے پوری طاقت سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اچانک گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے فوراً گاڑی بھگائی۔ ہمیں وہ مخلوق پیچھے نظر آ رہی تھی، جیسے گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر میں نے گاڑی نہیں روکی۔
कुछ फासले बाद हमें रौनक नज़र आने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। सड़क भी आम सी लगने लगी, माहौल में मामूल आ गया। मैंने गाड़ी एक रोशन जगह पर रोकी। हमने पानी पिया। रात के 12 बज चुके थे। नया साल शुरू हो चुका था। हमने थोड़ी सी सेलिब्रेशन की, सेल्फियाँ बनाई और ये रात यादगार बन गई। हम कामरान को वापस नहीं छोड़ने गए और सब मेरे घर ही रुक गए। कामरान ने कहा कि इसने सुना ज़रूर था कि ये सड़क भूतिया है, मगर इसे कभी यकीन नहीं था कि ऐसे वाक़यात वाकई हो सकते हैं। इसे बस इतना मालूम था कि सर्दियों में लोग कहते हैं कि कभी कोई लिफ्ट मांगता नज़र आता है, कभी कोई साया गुज़र जाता है, मगर हमारे साथ जो हुआ वो इसकी तवक्को से भी ज़्यादा डरावना था। मैंने कामरान को बताया कि वो मखलूक हमारी गाड़ी को सूंघ रही थी। सुफियान और अनस ने भी यही चीज़ नोट की थी। हम गाड़ी चेक करने गए। डिग्गी खोली तो अंदर से बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। कल मैंने अपना कुछ सामान ख़रीदा था और वो यहाँ रखा था। इसमें एक इत्तर की शीशी थी जो टूट गई थी। शायद इसी खुशबू की वजह से वो मखलूक हमारी तरफ आई थी, क्योंकि कहते हैं कि कुछ ऐसी मखलूक खुशबुओं की तरफ खींचते हैं, वो फ़ौरन आ जाते हैं। तब से आज तक हमने सड़क पर रात के वक्त कभी जाना पसंद नहीं किया। सर्दियों की रातें लंबी और पुरअसरार होती हैं। बुज़ुर्ग कहते हैं कि सर्दियों में दूसरी मखलूक ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है और सर्दी हमेशा अपने साथ एक मुख्तलिफ़ किस्म का खौफ लाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।